جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ کنچے کھیلنا کیسا؟ مجیب مفتی محمد ہاشم خان اطاری مدنی۔ تاریخ اجرا ماہنامہ فیضان مدینہ نومبر 2023۔ دارالفتح اہل سنت دعوت اسلامی۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ گلی محلوں میں بچے اور نوجوان بانٹے کھیلتے ہیں جن کو کنچے بھی کہا جاتا ہے؟ بانٹے کھیلنے کی مختلف صورتیں ہیں جن میں سے 2 صورتیں درج ذیل ہیں۔ ایک بچہ اپنے ہاتھ کے اندر کچھ بانٹے لے کر دوسرے سے پوچھتا ہے کہ جفت ہے یا تا۔ اگر دوسرا صحیح بتا دے تو پوچھنے والا ہاتھ میں موجود سارے بانٹے دوسرے کو دے دیتا ہے، اور اگر غلط بتائے تو دوسرے کو اتنی تعداد میں بانٹے دینے پڑتے ہیں۔ 2 بانٹے کے ذریعے بچہ نشانہ بناتے ہیں، اگر نشانہ صحیح لگ جائے تو وہ دوسرے سے طے شدہ بانٹے وصول کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں ایک وقت آتا ہے کہ ایک ہار کر خالی ہو جاتا ہے اور دوسرے کے پاس جیت کر بانٹے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ دونوں صورتیں قمار میں شامل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب باء علوم لکلاب اللہم حدنیت الحق والثواب۔ قرآن مجید میں میسر کو حرام فرمایا گیا ہے، اور مفسرین، محدثین، شارحین حدیث، فقہ سب نے ہر قسم کا جو میسر میں شامل مانا ہے، تو جو بن سے قرآن ناجائز و حرام ٹھہرا۔ اور کھیلوں میں جوئے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ غالب ہونے والے کے لیے مغلوب ہونے والے شخص سے کچھ لینے کی شرط لگا دی جائے، اور اسی ناجائز و حرام جوئے میں انہی علماء نے بچوں کا خرود والا کھیل بھی شامل بتایا ہے۔ صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اور اب بھی بعض مقامات پر اخرود کا کھیل کھیلا جاتا ہے، اور یہ بانٹوں کا کھیل اخرود کے کھیل کی طرح ہے۔ پہلے جب بانٹے نہیں ہوتے تھے تو اخرود کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، اور اب بانٹوں کے ساتھ، تو جو حکم اخرود کے کھیل کا ہے وہی بانٹوں کے کھیل کا حکم ہوگا۔ لہذا جس طرح اخرود کا کھیل جوا اور ناجائز و حرام ہے، ایسے ہی بانٹوں کا کھیل بھی جوا اور ناجائز و حرام ہے، جبکہ غالب ہونے والے کے لیے مغلوب ہونے والے سے کچھ لینے کی شرط لگائی جائے، اور سوال میں بیان کردہ دونوں صورتوں میں یہی خرابی ہے کہ غالب ہونے والے کے لیے مغلوب ہونے والے سے بانٹے لینے کی شرط لگائی جاتی ہے۔ لہذا سوال میں مذکور بانٹا کھیل کی دونوں صورتیں جوا اور ناجائز و حرام ہیں۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ خود کو اور اپنی اولاد کو اس حرام کام سے بچائیں۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ اس جواب پر ایک شبہ یہ وارد کیا جا سکتا ہے کہ اخرود تو واضح طور پر مال ہے، جبکہ بانٹوں کا مال ہونا واضح نہیں، تو پھر اس کے لین دین کی شرط جوا کیسے بن جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اخرود مال ہے، ایسے ہی بانٹا بھی مال ہے، کہ بانٹا شیشے سے بنتا ہے، اور شیشہ واضح طور پر مال ہے، اور بانٹوں کا لہو غلاب کے لیے ہونا اسے مال ہونے سے خارج نہ کر دے گا، ورنہ اخرود بھی مال نہ رہے۔ اور فقہ نے گائے، بیل، ہاتھی، گھوڑا اور ان کے علاوہ دوسرے کھلونوں کے متعلق جو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اسے توڑ دے تو اس پر تاوان نہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، وہاں کھلونوں کی تخصیص فرمائی کہ وہ مٹی کے ہوں تو یہ حکم ہے، اور اگر لکڑی یا کسی دھات کے ہوں تو ان کو توڑنے سے لکڑی اور دھات کا توڑنے والے پر تاوان لازم ہوگا۔ ویلہ اولم عز جل ورسول اولم صلی اللہ تعالی علیہ